یہ بات ہے اس تنہائی کی جب دشمن کی ہر بات تیر بن کر لگتی تھی۔ یہ کوئی عام وقت نہیں تھا، یہ بات ہے اس ظلم کی جو صرف ایک مسافر پر نہیں بلکہ رحمت للعالمین پر کیا گیا۔ یہ بات ہے ان آنکھوں کی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو دفنایا تھا، اس غم کی جو دنیا اور دین دونوں طرف سے آیا تھا، اور یہ کہانی ہے اس خدا کے وعدے کی جو آنسوں کو نہروں سے اور غم کو عزت سے بدل دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے سورہ کوثر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ اکثر ہماری مسجدوں میں سورہ کوثر سب سے پہلے یاد کرائی جاتی ہے، سب سے چھوٹی سورہ، مگر اس کے معنی اور اس کی طاقت سمندر سے گہری ہے۔ کیا ہے سورہ کوثر؟ سنا ہے؟ اللہ نے اس سورہ میں حضور SW کو ایسی نعمت دی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ آخر کون تھے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ SW کو ابتر کہہ کر طنز کیا تھا؟ اور سب سے ضروری بات، کیسے یہ سورہ اللہ کی طرف سے آخری اور فیصلہ کن جواب بن کر نازل ہوئی؟ لاکھوں تانے سننے کے بعد جب ہر طرف مایوسی تھی، تب یہ سورہ ایک معجزہ بن کر آئی۔ جانیں گے اس ویڈیو میں ہم۔ سورہ کوثر مکہ مکرمہ میں وہ دور میں نازل ہوئی جب مشرکین کی تکلیفیں حد سے بڑھ چکی تھیں۔ اس دور میں کسی شخص کا بیٹا یا وارث نہ ہونا بہت بڑا عیب مانا جاتا تھا۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس شخص کا نام اور نشان مٹ جائے گا۔ اس سب کی شروعات تب ہوئی جب اللہ کے نبی کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے حضرت قاسم اور اس کے بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ بیٹوں کے انتقال کا غم ابھی تازہ تھا اور عذاب اور تانے کی ہوا مکہ میں چل رہی تھی۔ جب ظلم اور طنز کی انتہا ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم کے عالم میں تھے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کن جواب دیتے ہوئے سورہ کوثر نازل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا، یقیناً ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں جو نوٹ کرنے ہیں۔ پہلی بات، کوثر کا کیا مطلب ہے؟ امام فخر الدین رازی اور دیگر علماء کے مطابق کوثر کا سب سے مشہور معنی ہے ایک جنتی نہر۔ یہ وہ نہر ہے جو اللہ نے خاص اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ دوسرا معنی جو بہت ضروری ہے وہ ہے کثرت خیر، یعنی اللہ نے آپ کو ہر طرح کی بھلائی، نعمت، عزت اور دنیا و آخرت کی برکتوں کی کثرت، ایکسیس عطا کی۔ فصل لربک وانحر۔ دوسری آیت میں اللہ نے حکم دیا تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ جب اللہ نے آپ کو اتنی عظیم نعمت دی تو اس کا شکریہ کیسے ادا کرنا ہے؟ نماز، اللہ کی عبادت اور اس کے سامنے جھکنا، قربانی یعنی نہر کرنا، اس کا مطلب ہے دعوت دین پر محنت کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا۔ اس میں نماز عید اور قربانی دونوں شامل ہیں۔ ان شانئک هو الابتر۔ تیسری آیت میں اللہ کا آخری فیصلہ، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر یعنی بے نسل بے نشان ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس عاص بن وائل نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا تھا، وہ ذلت کی موت مرا۔ اس کا نام اور نسل مٹ گیا اور اس کی کوئی پہچان نہ رہی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بیٹیوں کے ذریعے ان کی امت اور ان کے دین کی کثرت دنیا میں پھیلتی چلی گئی۔ آج 1400 سال بعد بھی آپ کا ذکر و عزت باقی ہے۔ یہ ہے کوثر۔ اب سب سے ضروری بات، آج ہماری زندگی میں سورہ کوثر کا کیا ریلیونس ہے؟ چلیے جانتے ہیں۔ پہلی بات، جب کوئی آپ کو طنز کرے، آپ کو نیچا دکھائے یا آپ کی محنت اور ایمان پر سوال اٹھائے تو یاد رکھیے، اللہ کا وعدہ ہے وہ لوگ جو آپ کی برائی کرتے ہیں ان کا نام اور نشان مٹ جائے گا، جبکہ آپ کی نیک محنت کا صلہ کوثر کی طرح ہمیشہ کثرت اور برکت والا ہوگا۔ دوسرا ریلیونس، جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی غم آئے، کوئی نقصان ہو، چاہے وہ اولاد کا ہو یا مال کا، اور آپ تنہا محسوس کریں تو یاد رکھیے اللہ نقصان کو کوثر سے بدل دیتا ہے۔ جب تک ہم سجدہ یعنی نماز اور قربانی یعنی دین پر عمل کرتے رہیں گے، ہم کبھی ابتر نہیں ہو سکتے۔ ہمارا رب ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔
امید کرتی ہوں کہ بات سمجھ آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ سے ایک گزارش ہے، ایک التجا ہے، ایک ریکویسٹ ہے، اگر ہو سکے تو ہماری اس کمیونٹی کو جوائن کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے تاکہ دین کی معلومات عام ہو سکے۔ اللہ حافظ۔